الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. زینت محفل، پاسبان آداب شریعت، عالمی مبلغ اسلام، قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ محمد بشارت شازی صاحب دامن برکاتہم العالیہ، فاضل نوجوان علامہ ارشد رضوی صاحب، حضرت مولانا اکرام الحق صاحب، حضرت مولانا محمد ندیم نقشبندی صاحب، مجاہد اہل سنت حافظ نصر اللہ صاحب، عاشق خیر الورا جناب محترم عباس مدنی صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین. میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی ہمارے نقیب محفل بھی جس انداز میں بیان کر رہے تھے یا ان سے پہلے نعت خوانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جو ذکر آپ سن رہے ہیں اس ذکر کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں. اس ذکر میں بیماریوں کی شفا ہے، اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے، یہ ذکر مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، یہ ذکر مشکلات سے نکال لیتا ہے، یہ ذکر باعث رحمت بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے. اس ذکر کے ساتھ ہماری نجات جڑی ہوئی ہے. اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ذکر تو بلند ہے ہی، جو اس کے آوازے میں اپنا آوازہ ملائے گا اللہ اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دے گا. ذکر تو بلند ہے ہی، اور اللہ جسے بلندیاں دینا چاہتا ہے اسے بلند ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. آج دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے. علماء تقریریں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. یہ بخاری کتاب کا نام ہے یا مصنف کا نام ہے؟ مصنف کا نام ہے، جنہوں نے تصنیف کی ہے، تالیف کی ہے. لیکن کتاب کا نام کیا ہے وہ چند لوگوں کو پتہ. الجامع الصحیح لامور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ. کتاب کا نام چند لوگوں کو پتہ ہے. بخاری بخاری کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے ادب سے حضور کا ذکر کیا ہے. زمانہ ان کا ذکر کر رہا ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا.
ابھی ہمارے نقیب محفل بھی امیر المجاہدین کا ذکر کر رہے تھے، ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بھی ایک ہی چیز اپنے دل پہ نقش کر لی تھی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ منڈھار شریف کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں رسول اللہ کے دیوانے رہتے ہیں، یہ حضور کے عاشقوں کی سرزمین ہے، یہ رسول اللہ کے دیوانوں کی سرزمین ہے، اور پورے ہمارے اس علاقے میں منڈھار شریف کی حوالے سے یہ پہچان ہے کہ یہاں رسول اللہ کے عاشق رہتے ہیں، دیوانے رہتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کریم اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے آج انتظامات کیے ہیں انہوں نے مسافران جنت کا راستہ روشن کیا ہے، جنہوں نے آج اس محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے انہوں نے آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کیا ہے۔ جو حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ انہیں دو جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، جو رسول اللہ کی عزتیں سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ انہیں لازوال عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے انسان کو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے، بے مقصد دنیا کو نہیں بنایا اور بے مقصد انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ انسان کے دل میں خواہشات بھی ہیں اور ان کے پاس دماغ بھی ہے جس سے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کا راستہ بھی چن لیتا ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو ذہن راستہ بتاتا ہے کہ یہ خواہش پوری کیسے کی جا سکتی ہے۔ پیاس لگی، دل خواہش کرتا ہے پانی ملے تو ذہن راستہ بتاتا ہے کہ پانی کہاں سے ملے گا۔ بھوک لگ گئی، دل چاہتا ہے کھانا ملے تو دماغ بتاتا ہے کھانا کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا۔ تو اللہ کریم نے انسان کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں اور خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو دماغ بھی دیا ہے۔ ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ دل میں خواہش پیدا اور بندہ دماغ لڑانا شروع کر دے۔ چونکہ خواہش اپنے اندر پیدا ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں میری خواہش ہے، میں پوری کروں گا تو مجھے تسکین ملے گی، لیکن کچھ خواہشیں ایسی ہیں کہ جب وہ پوری ہوں گی تو آپ کو تسکین نہیں ملے گی، اندر اور آگ لگے گی۔ اس لیے خواہشات کی تہذیب ضروری ہے کہ کون سی خواہش ہے جو دل میں پیدا ہو تو اسے پورا کرنے کے لیے دماغ لڑانا چاہیے، اور کون سی خواہش ہے جو دل میں پیدا ہو تو اسے دبا دینا چاہیے یا اس سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ حلال حرام کا فرق سمجھائیں، وہ آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کریں، اور انسان کے اندر جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچنے کے لیے انسان کی تربیت کریں۔ مثلا غصہ ہے تو غصہ ایک اچھے مقصد کے لیے انسان کو دیا گیا ہے، ذات کی حفاظت کے لیے غصے کی صفت رکھی گئی ہے کہ جب انسان کی ذات کو کوئی نقصان پہنچنے لگے تو انسان غصے میں آئے اور اپنا دفاع کرے۔ تو غصہ ایک اچھی صفت ہے، محمود صفت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کا صحیح استعمال سکھانے کے لیے، صحیح استعمال بتانے کے لیے اللہ کریم نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اپنے اپنے زمانوں کے مطابق انبیاء کرام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن ان پر دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی انسانی ذہن ترقی پا رہا تھا، اس لیے بعد میں آنے والا رسول پہلے رسول کی شریعت میں سے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا۔ نبوت کا دروازہ کھلا تھا، نبی آ رہے تھے، پر جب 12 ربیع الاول کی صبح ہمارے آقا کریم تشریف لائے تو آپ کی آمد نے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دی۔
حضور کے وجود پاک پہ اللہ نے کامل دین نازل فرما دیا ہے، جس کے بعد اب منسوخ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ پہلے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، نبی آ رہے تھے، ایک ضرورت تو یہ تھی کہ دین مکمل نہیں ہوا، اور دوسری ضرورت یہ تھی کہ پہلی کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھیں۔ کتاب نبی پہ نازل ہوئی، نبی نے امت کو کتاب دی، نبی وصال فرما گئے، کچھ عرصے بعد 100 سال کے اندر اندر کتاب میں تحریف ہو جاتی، اصل کتاب ہی نہیں ملتی، امتی نبی کے نبی کی دی ہوئی کتاب میں اپنی مرضی کو شامل کر دیتے، تحریف ہو جاتی، اور کتاب محفوظ رہنے کا بظاہر کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی زیادہ تصنیف نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا کہ چھپائی ہوتی، ہاتھ سے لکھائی ہوتی تھی، اور کتاب 100 سال کے اندر ہی دنیا سے ختم ہو جاتی، ناپید ہو جاتی۔ پھر اللہ نیا نبی بھیجتا ہے، اس پہ پھر کتاب نازل ہوتی ہے۔ پہلے چونکہ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھیں، اس لیے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، پر جب آخری نبی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ 4 دفعہ اللہ کریم نے اپنے لیے جمع کا صیغہ اس آیت میں بولا ہے۔ اس آیت میں بڑا جلال ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم ہیں، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک آیت میں 4 دفعہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا، اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں واحد ذات اپنے لیے جمع کا صیغہ بولے تو مراد ہے معظم بنفسہ ہی، مجھے دیکھو اور میری طاقتوں کو دیکھو، مجھے دیکھو اور میری عظمتوں کو دیکھو، مجھے دیکھو اور میری قوت، طاقت، عظمت اور کمال کو، کبریائی کو دیکھو۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دین مکمل بھی ہو گیا، دین محفوظ بھی ہو گیا، اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہ گئی؟ 12 ربیع الاول کی صبح وہ محبوب آیا جس نے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دی۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ قرآن پاک حضور کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے، تو قرآنی الفاظ کے معانی متعین کرنا یہ حضور کا منصب ہے۔ جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ خطیب نکتہ آفرینی کے شوق میں تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ تفسیر بالرائے آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ نکتہ آفرینی کا شوق ایسا ہے کہ نئے نئے نکتے نکالیں گے تو واہ واہ کرانے کا شوق بھی ہے۔ جن میں صلاحیتیں ہیں وہ جب تفسیر بالرائے میں پڑھتے ہیں خود بھی دوزخ میں جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے آ کے ایمان کی حفاظت کو زیادہ مشکل بنا دی ہے۔ بعض لوگ زبان کے چسکورے ہوتے ہیں، چٹ پٹے کھانے انہیں کھانے کا، چٹخارے کا شوق ہوتا ہے۔ بعض لوگ کانوں کے چسکورے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، اپنے آ رہے ہیں سامنے تو انہیں گزار رہے ہیں، نہیں سن رہے، کوئی بیگانہ آ گیا چلو آ جانو بھی سنی لو۔ کبھی کسی غیر بے ادب بیگانے کو نہ سنیں۔ چٹکی بجانے میں وقت تھوڑا لگتا ہے، آدمی سے پہلے برباد ہو جاتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میں نام نہیں لے رہا، کتنے لوگ ایسے ہیں تفسیر بالرائے کرتے ہیں، تفسیر بالرائے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے، بڑا کوئی کمال نکتہ بیان کر دیا ہے۔
یہ جس کا نام ہے نا غلام احمد قادیانی جہنمی، غلام احمد قادیانی دوزخ مکانی، اس نے تفسیر بالرائے کی ہے کہ اس نے مرزائیت کی بنیاد رکھی ہے، اس نے لغوی معانی بیان کر کر کے ہی ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ یہ جو مرزائیت کا مذہب اسلام کے اینٹی بنا ہے، تو مرزے نے تعویلات فاسدہ سے ہی کام لیا ہے۔ عقیدہ تعویلات سے نہیں ثابت ہوتا، عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ جب تک اصول دین نہیں پتہ ہوں گے، آپ اپنے عقیدے کو نہیں محفوظ رکھ سکتے۔ عقیدہ تعویلات فاسدہ سے نہیں ثابت ہوتا، عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ آج کل بعض لوگ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے اس طرح بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے عقیدے کو نظریہ بنا دیا ہے۔ نظریہ اپنے تجربے کی روشنی میں بھی بنایا جا سکتا ہے، نظریہ اپنی عقل سے بھی بنایا جا سکتا ہے، نظریہ کچھ عرصے بعد بدلا بھی جا سکتا ہے، لیکن عقیدہ وہ ہے جس پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ اپنے تجربے کی روشنی میں نہیں بنایا جاتا، عقیدہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ عقیدہ ہم خود اپنی عقل سے نہیں گھڑ سکتے، عقیدے کے لیے یا قرآن کی آیت بیان کرنی ہے یا حدیث رسول کو بیان کرنا ہے۔ اور تیسرا اصول یاد رکھیں، قرآن پاک کی تفسیر جب کوئی بیان کرے نا، تو آپ اس سے یہ ضرور پوچھ لیں کہ کیا اس تفسیر کو اجماع امت حاصل ہے؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی وہ تفسیر جو اجماع امت کے خلاف ہوگی وہی دوزخ میں لے کے جانے والی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کسی کی انفرادی رائے ہے۔ تفسیر قرآن وہی معتبر ہے جو اجماع امت کے مطابق ہے۔ اب عوام بیچاروں کو تو نہیں پتا اجماع امت کیا ہے، تو جس دور میں دین بیان کرنا پیشہ بن جائے، اس دور میں بندہ اپنا ایمان بچا کے لے گیا خوش نصیب ہے۔ جس دور میں جلسے کا معیار ہو سواد، ثواب معیار نہ ہو، اس دور میں ایمان بچانا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ اہل سنت کے اندر ہر دور میں ایسے لوگ اللہ نے عطا فرمائے ہیں جنہوں نے یہ نہیں دیکھا دنیا کیا چاہتی ہے، انہوں نے یہ دیکھا اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اس دور میں اگر آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل سکتے ہیں تو وہ بریلی کے تاجدار شاہ احمد رضا خان بریلوی، اعلیٰ حضرت نے کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں، تشنا ہے ہی نہیں، کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ سوال اٹھائیں اور وہاں سے جواب نہ ملتا ہو۔ اور جو دلائل بریلی کے تاجدار دے دیتے ہیں، پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلانا آسان ہے، اعلیٰ حضرت کے دلائل کو توڑنا مشکل۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں۔ ویسے کیا خیال ہے، ایسے ہیرے کسی اور کے پاس بھی ہیں؟ ایسے ہیرے ہیں تو اہل سنت کے پاس ہی ہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، امام ربانی مجدد الف ثانی ہوں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہوں، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ہوں، تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ ہوں، ایسے ہیرے ہیں تو اہل سنت و جماعت کے پاس ہی ہیں۔ ایک جگہ میں یہ بات بیان کر رہا تھا تو ایک بزرگ سٹیج پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ زمین وہی فصل دیتی ہے جو زمین بھی زرخیز ہو۔ تو اہل سنت کا چونکہ عقیدہ ٹھیک ہے، اس لیے ولی ان میں ہی پیدا ہوتے ہیں، کامل لوگ انہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو اب تک گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔
حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور حزب الاناف والے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ حضور علم غیب رکھتے ہیں، تو آپ کوئی دلیل دیں۔ انہوں نے چند دلائل دیے، علم کا سمندر تھے وہ، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، کسی شے کی وہاں کمی تو نہیں تھی۔ چند دلائل انہوں نے دیے، اور دلائل دینے کے بعد فرمایا یہ دلیلیں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور پھر فرمایا ہم حضور کے اپنے ہیں، کوئی دلیل ذہن میں آئے نہ آئے، تم یہی کہنا ہم حضور کے اپنے ہیں، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ ہمارا نبی کے اندر بھی اپنائیت نہیں ہے، ہمارا نبی، ہم حضور کے اپنے ہیں، ہم حضور کے۔ میں تو ساری رات تسبیح لے کے پڑھتا رہوں نا تو میرا دل سیراب نہیں ہوتا یہ پڑھنے سے کہ ہم حضور کے۔ کتنا پیار ہے اس لفظ، جیسے بھی ہیں، ماڑے ہیں، چنگے ہیں، گندے مندے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم حضور کے ہیں۔ اپنوں کا رویہ اپنوں جیسا ہوتا ہے، اپنوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم نے ایک عرابی سے گھوڑے کا سودا کیا ہے، اس عرابی نے گھوڑا آگے کسی کے ہاتھ بیچ دیا، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ سودا تو نے میرے ساتھ کیا تھا۔ عرابی مکر گیا، اس نے کہا میں نے آپ سے سودا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو کوئی گواہ لائیں۔ وہاں حضرت خزیمہ چند صحابہ موجود تھے، خزیمہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو نے سودا کیا حضور کے ساتھ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خزیمہ تو وہاں موجود نہیں تھا، گواہی کیوں دے رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خدا ہے، ہم نے دیکھے بغیر آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا، گھوڑے کا سودا نہیں مان سکتا۔ یا رسول اللہ آپ روزانہ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں، ہم دیکھے بغیر آسمانوں کی خبریں مان لیتے ہیں، زمین کی خبر نہیں مان سکتے۔ حضرت خزیمہ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے نا، اس کو خواجہ غلام فرید نے اپنی زبان میں پنجابی میں پرویا ہے، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میڈا مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں مکدی گل مکا دیواں، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا نہ رکھا، پکی بات ہے، نہ رکھا غیر سے کہاں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا۔ عارف کھڑی کہتے ہیں کہ جنہیں عشق ملتا ہے نا، عشق جنہ دی ہڈی رچیا کرنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ٹورے، غیر جو مرضی ہے کہتے رہے، عشق جنہ دی ہڈی رچیا کرنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، پکی بات ہے۔ تو اپنے بزرگوں کو سنیں، اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، اپنے علماء کو سنیں، بیگانوں کو کیوں سنتے ہیں؟ یہ جو چسکا ہے نا کہ چلو آج اینو بھی سنی لو، کھرے کھوٹے میں فرق کرنے کی چونکہ تمیز نہیں ہوتی ہمارے اندر، تو لہجوں کے اثر جو ہیں وہ جادو چل جاتے ہیں، اور بسا اوقات انسان اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھتا ہے۔
ایک شخص مجھے کہنے لگا بھی ولی تو کوئی طاقت نہیں رکھتے، بابے تو کوئی شے نہیں ہے. تو ہمارے وہاں کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خطیب صاحب کہنے لگے، وہ عالم نہیں تھے، درس نظامی کے لیے وہ گئے نہیں کسی مدرسے میں، تو خطیب تھے ویسے. انہوں نے کہا بھئی میں نے تو عرصہ ہوا ہے کرامتیں بیان کرنا ہی چھوڑ دی ہیں، کیونکہ لوگ کرامتیں سننا اس کو مذاق بنا لیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کئی کرامتوں کے کلپ بنا کے نا لوگ ہنس رہے ہیں. تو یاد رکھیں جو مطلقاً کرامت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. کسی غیر منصوص ولی کے حوالے سے کوئی کرامت کا انکار کرے کہ اس ولی کی یہ کرامت میں نہیں مانتا، وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن مطلقاً جو کرامت کا ہی انکار کرے کہ کرامت کوئی شے نہیں، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، چونکہ اللہ نے قرآن میں کرامتیں بیان فرمائی. جو یہ کہے کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، باب شیعی کوئی نہیں، جو یہ کہے وہ کرامت کا انکار کر رہا ہے. جو کرامت کا انکار کرے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، دیانتداری سے بتائیں اللہ جن پر انعام فرمائے وہ کوئی چیز نہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے. اب کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا جڑے شاہی کوئی نہیں. جی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ شاہی کوئی نہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 گروہوں پہ انعام، نبی، صدیق، شہید اور ولی. سب سے پہلے نبیوں پر انعام، اس کے بعد 3 گروہ ہیں. تو صرف نبیوں پر ہی انعام ہے یا بابوں پر بھی ہے؟ نبیوں کے بعد صدیقوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ شہیدوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ صالحین کا ذکر ہے یا نہیں؟ اگر کوئی مطلقاً کرامت کا انکار کر دے بھی کرامت کوئی چیز نہیں، تو وہ قرآن کا انکار کر. آصف بن برخیہ کی کرامت قرآن میں ہے. 1600 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا. دربار سلیمانی میں بیٹھنے والے کی طاقت اتنی ہے تو دربار محمدی میں بیٹھنے والوں کی طاقت کتنی ہوگی؟ کس دربار کی شان زیادہ ہے، دربار سلیمانی یا دربار محمدی؟ میرے آقا معراج پہ تشریف لے جائیں تو حضرت سلیمان مقتدی بن کے کھڑے ہیں. دربار سلیمانی میں بیٹھنے والے کی شان یہ ہے کہ 1600 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے لے آتا ہے. تو جو دربار محمدی میں بیٹھنے والے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، ہمارے قبیلے میں آگ لگ گئی ہے. تو آپ نے اپنی چادر اتار کے دی، فرمایا جاؤ آگ کے سامنے چادر پھیلا کے کہو یہ اس شخص کی چادر ہے جس نے کبھی ظلم نہیں کیا، عدل قائم کیا ہے. اور یہ روایت تو آپ سب نے بارہا سنی ہوگی، دریائے نیل میں ہر سال جوان بچی کو ذبح کر کے ڈالا جاتا تھا یا اس کو دلہن بنا کے دریائے نیل میں ڈبویا جاتا تھا. حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ دلہن بنا کے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ مصریوں نے کہا اس بچی کو دریائے نیل میں ڈبوئیں گے ورنہ پانی خشک ہو جائے گا. آپ نے تلوار نکالی اور فرمایا قل جاء الحق وزہق الباطل. کیا رسول اللہ کی آمد کے بعد بھی جاہلیت کے یہ کام ہوں گے؟ مصریوں نے کہا پھر پانی کا انتظام کون کرے گا؟ آپ نے خط لکھا امیر المومنین کو. حضرت فاروق اعظم نے ایک خط لکھ کے دریائے نیل کو حکم دیا ہے کہ تو میرے رب کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کا بندہ تجھے حکم دیتا ہے پہلے سے بھی زیادہ روانی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. عارف کھڑی نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو طاقت عطا فرمائی ہے. یہ جو صوفیاء کے اشعار ہیں یہ احادیث کا ترجمہ ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. دربار سلیمانی میں بیٹھنے والا اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو دربار محمدی میں بیٹھنے والے ہیں انہوں نے دریائے نیل کو حکم دیا ہے آج تک دریا خشک ہی نہیں ہوا. خط ڈالا گیا دریا میں اور دریا پہلے سے زیادہ روانی سے چلنا شروع ہو گیا.
57 اسلامی ملک مل کے جو کام نہیں کر سکتے وہ کام اکیلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا ہے کہ بغیر جنگ کے فلسطین فتح کر لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح عشرہ مبشرہ میں ہیں، بڑی شان والے صحابی ہیں، وہ حصار کیے ہوئے ہیں، محاصرہ کیے ہوئے ہیں بیت المقدس کا، فلسطین کا، اور 3 مہینے گزر گئے ہیں، شہر میں داخل نہیں ہو رہے، عیسائیوں نے روکا ہوا ہے۔ یہودیوں کو فلسطین سے مسلمانوں نے نہیں نکالا تھا، عیسائیوں نے نکالا تھا، اور 2000 سال یہودی فلسطین میں جگہ نہیں خرید سکے، 2000 سال، یہ 1917 کے بعد یہودی فلسطین گئے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا باب شاہی کوئی نہیں، تو اس کی تشریح میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ایک پادری دیوار پہ چڑھا، فصیل کی دیوار پہ، اور اس نے کہا اے ابو عبیدہ 3 مہینے گزر گئے ہیں، تم پورا سال بھی محاصرہ کیے رکھو، تم شہر نہیں فتح کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں شہر فتح کر سکتا؟ اس عیسائی پادری نے کہا جو آدمی یہ شہر فتح کرے گا نا، اس کی نشانیاں میری مذہبی کتاب میں موجود ہیں، تمہارے اندر وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا بتاؤ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ پادری نے کہا اس کا نام 3 حرفوں پر مشتمل ہے، وہ التباس میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ حق اور باطل کو نکھیڑ دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے حق اور باطل میں، اور وہ حق کے نفاذ میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ابھی اس نے 3 صفتیں بیان کی تھی، چوتھی بیان کرنے لگا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہکا مارا، زور سے ہنسے اور فرمایا اللہ کی قسم ہے ہم نے یہ شہر فتح کر لیا ہے۔ پادری نے کہا قسم اٹھا کے کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ شہر فتح کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو 3 صفتیں تم نے بیان کی ہیں یہ ہمارے خلیفہ فاروق اعظم میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا بلاؤ اپنے خلیفہ کو، ہم انہیں دیکھیں گے، اگر واقعتاً وہی ہیں جو ہماری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تو ہم جنگ کے بغیر ہی کنجیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے خط لکھا، مدینہ منورہ میں مجلس مشاورت منعقد ہوئی، مولا علی شیر خدا نے مشورہ دیا امیر المومنین آپ خود تشریف لے جائیں، آپ کے جانے سے اللہ کی ایسی مدد شامل حال ہوگی بغیر جنگ کے فلسطین فتح ہو جائے گا۔ فاروق اعظم تشریف لے گئے، ایک اونٹ ہے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی آپ سوار ہوتے ہیں، جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو باری غلام کی تھی، غلام سواری کی پشت پہ بیٹھا ہے، امیر المومنین مہار پکڑ کے چل رہے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ خلیفہ ہیں جو سواری کی پشت پہ ہیں، لشکریوں نے کہا نہیں، خلیفہ وہ ہیں جو مہار پکڑ کے چل رہے ہیں، غلام کو سواری پہ بٹھایا ہوا ہے۔ عیسائی پکار اٹھے، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں نبی کے خلیفہ کا ایسا ہی کردار ہوتا ہے۔ اور جب آپ فصیل کی دروازے کے پاس پہنچے، فصیل کی دیوار کے پاس پہنچے، دروازہ کھول کے وہ پادری بھاگتا ہوا آیا اور دوسرے عیسائیوں سے کہتے ہیں وہی حکم، کیوں دیر کر رہے ہو، جلدی آؤ، میں نے پرکھ لیا ہے یہ وہی شخص ہے جو اس شہر کو فتح کر کے جائے گا، میں نے وہ ساری نشانیاں ان کے وجود میں دیکھ لی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے یا فتوح الشام کی ہے، تو تاریخ کی کتابوں کی کیا حیثیت ہے؟ پہلی کتابوں میں خلفاء کا ذکر کیسے موجود ہے؟ قرآن مجید میں ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کیا شان ہے ان صحابہ کی جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ چابیاں آپ کو پیش کر دی گئیں، شہر آپ نے فتح کر لیا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، پہلی نماز بیت اللہ شریف کے سامنے بھی فاروق اعظم نے پڑھوائی ہے، اور بیت المقدس میں بھی پہلی نماز فاروق اعظم نے پڑھوائی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یہاں ہمارے آقا بھی تشریف لائے تھے شب معراج، وہ جگہ کون سی ہے جہاں رسول اللہ کی سواری باندھی گئی تھی؟
عیسائیوں سے پوچھا وہ جگہ کون سی ہے جہاں نبیوں کی سواریاں باندھی جاتی تھی. وہ جگہ تلاش کی گئی، جگہ متعین ہو گئی. حضرت فاروق اعظم وہاں تشریف لے گئے. جب بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کی سواری کھڑی تھی، تو فاروق اعظم زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرنے لگ گئے. میں اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کر کے بیان کر رہا ہوں، ورنہ اتنی محبت ہے، اتنا جذب ہے اس تصور میں کہ جن کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، جو شہروں پہ شہر، ملکوں پہ ملک فتح کر رہے ہیں. ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، فلسطین فتح، اتنے بڑے فاتح ہیں. پر جب وہاں پہنچی ہے نا جہاں محبوب کی سواری کے قدم لگے ہیں، تو فاتح بن کے نہیں، محبوب کے غلام بن کے زمین پہ بیٹھے ہیں. اور وہاں جہاں سواری کے قدم لگے ہیں وہاں اپنے ہاتھ پھیر رہے ہیں، زمین کو ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں. واہ فاروق اعظم، آپ نے دنیا کو بتا دیا ہے ادب کسے کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم سخت تھے پر رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت تھے. جب محبت رسول کی بات ہوتی تھی ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے تھے. حضرت فاروق اعظم نے وہاں سے زمین صاف کی اور فرمایا یہاں مسجد بنائی جائے گی. وہاں کچھ عرصہ 400 سال مسجد عمر رہی ہے. 400 سال حضرت فاروق اعظم کی فتح کے بعد مسلمانوں کی حکومت رہی، اور پھر 88 سال عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا. پھر جناب صلاح الدین ایوبی نے فتح کی، اور 700 سال انہوں نے ان کے بعد حکومت رہی مسلمانوں کی. 1100 سال فلسطین پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے ہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہے. ہندوؤں کی ایک کتاب ہے کلنکی پران، اس میں بیاس جی نے لکھا ہے آخری دور میں محمد جنم لے گا وشنوئیس کے گھر عبداللہ، وشنوئیس کے گھر سومتی کی گود میں. وشنوئیس کا ترجمہ عبداللہ ہے اور سومتی کا ترجمہ آمنہ ہے. وشنوئیس کے گھر سومتی کی گود میں آخری دور میں جو محمد جنم لے گا اس کے 4 ویر پوری دنیا میں اس کے دھرم کو پھیلا دیں گے. پرانے جو مذاہب ہیں، یہ ہندو مذہب میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق حضرت نوح کی اولاد کے ساتھ تھا، تو انہوں نے آسمانی کتابوں سے وہ پیشین گوئیاں لیں اور پھر ہندو مذہب کی کتابوں میں ان کو رقم کر دیا. کلنکی پران کے اندر یہ پیشین گوئی موجود ہے. خلفائے راشدین کا ذکر ان کی آمد سے پہلے ہوتا رہا ہے. دربار سلیمانی میں بیٹھنے والے بڑی شان رکھتے ہیں، تو دربار محمدی میں بیٹھنے والوں کی شان کیا ہوگی؟ سب سے بڑی شان دربار محمدی کی شان ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. عقیدے سے بات چلی تھی اور اس کی تشریح میں نے دور حاضر کی ضرورت کے مطابق چند ایک نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ورنہ تقریر تو اس ایک جملے پہ رکی ہوئی ہے کہ اللہ نے حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا. آپ کی آمد سے دین مکمل بھی ہو گیا، دین محفوظ بھی ہو گیا. اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. اگر کوئی قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ لغوی اعتبار سے کرے اور وہ معنی جو حضور نے متعین کر دیا ہے اس کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے گا. معنی وہ کیا جائے گا جو حضور نے بیان فرمایا ہے. یہ میں تشریح کر رہا تھا کہ آج بعض لوگ ایسے ہیں جو تفسیر بالرائے کرتے ہیں نکتہ آفرینی کے شوق میں. تفسیر وہ مانی جائے گی جسے اجماع امت کی تائید حاصل ہوگی، اور وہ تفسیر جو اجماع امت کے خلاف ہو، جو معنی اجماع امت سے متعین ہو چکا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف تفسیر کرے وہ اس کی انفرادی رائے ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر یہ اصول آپ کے پیش نظر ہوگا تو پھر آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. اور اسی کی تشریح میں نے یہ عرض کیا
کہ اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کوئی انفرادی رائے نہیں دیتے، بلکہ وہ اجماع امت کو ہی بیان کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اور اب تک جو میں نے گفتگو کی، اس پر اعلیٰ حضرت کی جو تائید پیش کر رہا ہوں وہ آپ سب کو یاد ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جسے ہدایت ملی، جسے ہدایت مل رہی ہے یا جسے آئندہ ہدایت ملے گی، اسی بارگاہ سے ملے گی۔ جو سرے منہ بھی انحراف کرے گا، بال کے کنارے کے مطابق بھی دروازہ مصطفیٰ سے ہٹ گیا، ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جسے ماضی میں ہدایت ملی ہے یا آج ہدایت مل رہی ہے یا آئندہ ہدایت ملے گی، ان سب کے لیے ہدایت کا مبدا ہے تو دروازہ مصطفیٰ ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ، رسولوں کو رسالت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ، ولیوں کو ولایت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ، صدیقوں کو صداقت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ، شہیدوں کو شہادت ملی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، علماء کو علم ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ سے، ستاروں کو نزہت ملی، گلوں کو نگہت ملی، دریاؤں کو روانی ملی، آسمان کو کواکب آسمانی ملے، جسے جو ملا ہے دروازہ مصطفیٰ سے ہی ملا سبحان ہے۔ اللہ، نعرہ لا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک جس دن ہوئی ہے، آگے چل رہا ہوں، دین آپ پہ مکمل ہو گیا، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، یہ اعلان میلاد پر ہی ہو گیا تھا۔ امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک یہودی تاجر، عالم بھی تھا تاجر بھی تھا، مکے میں آیا ہوا تھا جب حضور کی آمد ہوئی۔ اس نے نشانیاں دیکھیں، پہچان گیا آخری نبی کا میلاد ہو چکا ہے۔ اپنے غلاموں کو مکہ شہر میں دوڑایا کہ لوگوں سے پوچھ کے آؤ کس کے گھر بیٹا پیدا۔ بتایا گیا حضرت عبد المطلب کو اللہ نے پوتا عطا کی ہے۔ یہودی تاجر آ گیا حضرت عبد المطلب کے گھر، اپنے پوتے کی زیارت تو کراؤ۔ حضرت عبد المطلب حضور کو اٹھا کے لائے۔ اس یہودی نے حضور کا رخ روشن دیکھا۔ یا اللہ جو رخ روشن کے ذکر پہ خوش ہوئے انہیں حضور کا دیدار عطا فرما۔ پھر اس یہودی نے کہا مولود مسعود کی پشت دکھاؤ۔ آپ نے پشت سے کپڑا ہٹایا، جو ہی اس یہودی کی نظر حضور کی پشت مبارک پہ پڑی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے اس یہودی کو اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا، پوچھا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نو مولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ۔ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، گلی محلے کی عورتیں یا برادری کی عورتیں دیکھنے آتی ہیں تو کہتی ہیں وخاؤ تے صحیح مڑا گیا کے دیتے ہیں، نانکیاں تے گیا ہے یا داد کیاں تے، تو کیا دیکھ کے فیصلہ کرتی ہیں، پشت یا چہرہ؟ کبھی کسی نے کہا ذرا مڑے دی کنڈ تے وخاؤ مڑا کے دیتے گئے، کنڈ ویخ کے کدے کسی آکھیا مڑیا داد کیاں تے گئے؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہ بچے کی پشت دکھاؤ بچہ کس پہ گیا، کہتے ہیں چہرہ ہی دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نو مولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ، اور پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو آپ کے گھر آ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب بھی اس راز سے واقف تھے، خواب وہ بھی پہلے دیکھ چکے تھے، بشارتوں والے خواب وہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس یہودی کا مبلغ علم دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو کس بنیاد پہ کر رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں جو تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا ان کے دو کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مہر نبوت صرف نبوت کی دلیل نہیں بلکہ شمائل ترمذی، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد،
انہوں نے شمائل ترمذی میں یہ روایت مولا علی شیر خدا سے نقل کی ہے. مہر نبوت کے حوالے سے جو حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں ان میں ایک روایت یہ ہے ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. شیر خدا نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ کی مہر نبوت صرف نبوت کی دلیل نہیں ہے, یہ مہر نبوت ختم نبوت کی دلیل ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. جس دن حضور تشریف لائے ہیں اعلان ہوا ہے یہ آخری نبی آیا ہے. مختلف روایتیں اس پر موجود ہیں. میں نے 2 حوالے دیے, ایک شمائل ترمذی کا, ایک المستدرک کا. پھر میرے آقا کریم نے خود اس کا اعلان بھی فرمایا ہے. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم. اللہ نے مجھے 6 شانوں میں نبیوں پر خاص فضیلت عطا کی ہے, تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کرنے کا ملکہ دیا ہے. نصرت بالرعب, اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے. احلت لی الغنائم, میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, پہلے نبی اجازت لیتے تھے یا اللہ یہاں مسجد بنا لیں, اجازت ملتی تھی تو اس جگہ مسجد بناتے تھے. پہلے ساری زمین پاک نہیں تھی, ہر جگہ مسجد نہیں تھی بنائی جا سکتی. میرے آقا تشریف لائے ہیں, اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا ہے. فرمایا اب اجازت ہے پوری زمین پہ جہاں چاہو مسجد بنا سکتی ہو, اور زمین کو پاک کرنے والی بنا دی ہے. پہلی امتیں تیمم نہیں کر سکتی تھی, اس امت کے لیے تیمم کی بھی اجازت ہے. 4 شانیں ہو گئیں. 5ویں شان جو اس حدیث میں بیان کی ارسلت الی الخلق کافہ, فرمایا میں کسی ایک نوع یا جنس کی طرف نبی بن کے نہیں آیا, میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے نبی بن کے آیا. میں صرف انسانوں کے لیے نہیں, صرف جنات کے لیے نہیں, صرف فرشتوں کے لیے نہیں. اور ارسلت الی الخلق کافہ, یہ جو کافہ کا دائرہ ہے کوئی ایک مخلوق بھی اس سے باہر نہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا, جمادات ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, حشرات ہوں, جنات ہوں, بشریت ہو, عالم ملکوت ہو, تحت سرا سے لے کے اعلیٰ علیین تک کائنات کے ذرے ذرے کے لیے حضور نبی بن کے تشریف لائے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا تھا. ارسلت الی الخلق, میں ساری مخلوق کے لیے نبی بن کے آیا. اور 6ویں شان جو اس حدیث پاک میں بیان کی ختم بی النبیون, میرے اوپر سلسلہ نبوت تمام ہو گیا ہے, میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا. اب یہ جو آخری 2 شانیں میں نے بیان کی ہیں حدیث مسلم کی روشنی میں, اس پر ایک حدیث سنا رہا ہوں, حدیث سے اس کی تشریح کر رہا ہوں جس میں ان دونوں کا بیان موجود ہے. میرے آقا سفر میں ہیں, ایک اعرابی نے قافلے کو دیکھا, صحابہ سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے صحابی ہیں. اس اعرابی نے کہا تم میں کوئی نبی بھی ہیں؟ یہ حدیث امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں, حافظ ابن کثیر اور علامہ جلال الدین سیوطی ان سب بزرگوں نے نقل کی. اعرابی کو پکڑ کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے. جو ہی اس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ایک کمزور جملہ بولا. حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی, یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں. میرے آقا کریم نے فرمایا عمر تلوار نیام میں کر لو, اللہ کا نبی حلم والا ہوتا ہے. عزت حضور کی ہے تو حضور کو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے, لیکن امت کو معاف کرنے کا اختیار نہیں. آپ نے فرمایا عمر تلوار نیام میں کر لو, اللہ کا نبی حلم والا ہوتا ہے. پھر آپ نے اس اعرابی سے فرمایا کون سی چیز مانے ہے مجھے نبی ماننے میں, یعنی میری کون سی شان دیکھو گے تو مجھے نبی مانو گے. وہ ایک گو شکار کر کے لایا تھا, مردہ گو تھی تھیلے میں, اس نے گو نکالی حضور کے سامنے زمین پہ پھینک دی. گو چھپکلی کی شکل میں, وہ گو شکار کر کے لایا تھا حضور کے سامنے زمین پہ پھینکی. کہنے لگا یہ مردہ گو زندہ ہو جائے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں. حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے اس گو کی طرف صرف نگاہ فرمائی ہے, اس نے سر زمین سے اٹھا لیا ہے.
जिस तरफ उठ गई। अच्छा, जो निगाह फरमाएं तो मुर्दा गो जिंदा हो जाती है, वो दिलों की तरफ निगाह फरमाएं तो मुर्दा दिल भी चमक तुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे। अराबी का इतना ही मुतालबा था कि मुर्दा गो जिंदा हो जाए, मैं मान लूंगा आप नबी हैं। पर मेरे आका करीम ने इससे बढ़ के अपनी शान दिखाई है। आपने उस गोह से कलाम फरमाया है। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आलमीन की जबानें जानते हैं। आपने उस गोह से कलाम फरमाया। उस गोह ने जो जवाब दिया है वो फसी अरबी में दिया है और अहले महफिल ने भी सुना है, इसलिए वो रवायत आगे चली है। ये मेरे आका करीम का मोजज़ा है। आपने उस गोह से फरमाया इलाह कौन है, इबादत के लायक कौन है। उसने कहा जिसका अर्श आसमानों में, जिसकी रहमत जन्नत में, जिसका अजाब दोजख में, और जिसकी कुदरत की निशानियां कायनात भर में फैली हुई, वो इबादत के लायक। फिर हजूर ने फरमाया मन आना या दब्बो, ए गो ये बता मैं कौन हूं। मन आना या दब्बो, ए गो ये बता मैं कौन हूं। उस गोह ने फसी अरबी जुबान में कहा अंता रसूल और रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, आप खत्मे नबुव्वत का ताज पहन के आए हैं और आलमीन के लिए अल्लाह के नबी बन के आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए गो तेरी पहचान पे कुर्बान जाऊं। उसने कहा अंता रसूल और रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। मेरे आका करीम ने उस आराबी की तरफ देखा, फरमाया गोह तो मेरा कलमा पढ़ रही है, तेरा क्या ख्याल है। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं मानता हूँ आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और फिर उसने अर्ज किया जब मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो आपका चेहरा देखते ही मेरे दिल ने कहा इतना हुस्न हो सकता है तो नबी के चेहरे पे ही हो सकता है। फिर मेरे दिल में ख्याल आया नबी हिल्म वाले होते हैं, तो मैंने एक कमज़ोर जुमला बोला। आपने अपने सहाबी को रोका और फरमाया नबी हिल्म वाले होते हैं। तो मैं लरज़ गया कि ये मेरा जिस्म ही नहीं देख रहे, मेरा दिल भी देख रहे हैं। कलमा पढ़ना चाहता था, फिर मुझे नफ्स ने रोका। मैंने कहा आपका मोजज़ा देख लूँ, तो मैंने इसलिए मुर्दा गो को ज़मीन पे फेंक के कहा इसे ज़िंदा कर दें तो मैं मानूंगा आप अल्लाह के नबी हैं। और जब गोह ने सर उठाया है उस वक़्त मेरे दिल ने मान लिया आप अल्लाह के नबी हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने तलवार निकाली तो मेरे आका करीम ने क्यों रोका था, क्योंकि हजूर देख रहे थे मेरा हुस्न देखते ही इसका दिल खुल गया है और इसके दिल ने कहा इतना हुस्न हो सकता है तो अल्लाह के नबी के चेहरे पे ही हो सकता है। फिर हजूर ने उसे शानें दिखाई हैं और गुमराही से निकाल के जन्नत का हकदार बना दिया है। हदीस पाक तवील है। मेरे आका करीम ने फरमाया साहबा ये तुम्हारा दीनी भाई है, इसकी मदद करो। साहबा सफ़र में थे पर इतना माल साहबा ने दिया है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कि उसके लिए उठाना मुश्किल हो गया। मेरे आका करीम ने फरमाया कौन है जो इसको सवारी भी देगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे पास इस वक्त जो ऊँटनियाँ हैं ना, उनमें जो सबसे कीमती सुर्ख रंग की ऊँटनी है वो मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। सहाबा अपनी चीज़ों में कौन सी चीज़ अल्लाह के रास्ते में देते थे जो सबसे कीमती है, सबसे सोहनी अच्छी चीज़। आपने तारीफ़ की ना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कि मेरे पास जो ऊँटनी है उनमें जो सबसे अच्छी सुर्ख रंग की और हामिला ऊँटनी है, कुछ दिनों बाद बच्चे को जन्म देने वाली है, वो मैं दे रहा हूँ। तो मेरे आका करीम ने फरमाया जो ऊँटनी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दी है उसकी तारीफ़ अब्दुर्रहमान बिन औफ ने की है, इसके बदले में अल्लाह जो देगा ना उसकी तारीफ़ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। फिर हजूर ने क़यामत का जिक्र फरमाते हुए फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ को इस सदक़े के बदले ये जो सवारी अल्लाह के रास्ते में इन्होंने दी है, अल्लाह क़यामत के दिन सवारी अता फरमाएगा। अहले माशर सर उठा के देखेंगे कैसी शान वाली सवारी अब्दुर्रहमान बिन औफ को मिली। आराबी को सवारी भी मिल गई, सामान भी मिल गया और ईमान भी मिल गया। किस चीज़ की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा
جو در رسول پہ آتا ہے نا، دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ اب وہ عربی سواری لے کے سامان لے کے جا رہا ہے، صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا ہے، خیمے لگے ہیں، حضور اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، وہ عربی سامان لے کے اپنے علاقے کی طرف جا رہا ہے، آگے سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ وہ لشکر تھا جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس عربی نے، لشکر آتا ہوا اس صحابی نے جو کلمہ پڑھ کے گیا ہے، اہل لشکر سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینہ منورہ سے ایک لشکر آ رہا ہے، ان سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ان سے جنگ کرنے جا رہے ہو جن کو اللہ نے ایسی ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اب وہ تقریر کر رہے ہیں، اب وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اب وہ حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، صورت بیان کر رہے ہیں۔ اس نے جو کچھ بیان کیا نا، اس کا خلاصہ یہ تھا، اس نے کہا ان کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، اور ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت۔ میں ان کے قابو میں تھا، چاہتے ایک اشارے سے میرا سر قلم کروا دیتے، پر انہوں نے مجھے نوازا ہے، سینے سے لگایا ہے۔ حضور کے اخلاق اس انداز میں اس نے بیان کیے کہ وہ لشکر جو آ رہا تھا نا، ان کے سردار نے کہا پھر ہم بڑے احمق ہوں گے اگر ان کے خلاف تلوار چلائیں، تو ہمارا سفارشی بن جا، چل کے ہمیں ان سے معافی لے دے۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، وہ آگے چلا، باقی قافلہ پیچھے ہے۔ جب وہ پہنچا جہاں صحابہ کے خیمے لگے ہوئے تھے تو اپنی سواری سے اتر کے نا وہ پکار رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے آقا خیمے میں تھے، چادر مبارک جو کاندھوں پہ تھی نا، اس انداز میں اس نے پکارا ہے کہ حضور تیزی سے باہر نکلے ہیں، اور چادر جو دوش مبارک پہ تھی وہ گر گئی ہے۔ آپ اتنی تیزی سے باہر نکلے ہیں کہ پکارنے والا مجھے پکار رہا ہے۔ جب وہ پکار رہے اور حضور تیزی سے باہر تشریف لاتے ہیں تو سارے وہ فوجی، وہ لشکری جو لڑنے آئے تھے مسلمانوں سے، وہ سواریوں سے اتر کے دوڑ کے آئے، چاروں طرف سے حضور کو گھیر لیا۔ کوئی کاندھا چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے۔ وہ عربی جو کلمہ پڑھ کے صحابی بن کے گیا ہے، وہ حضور کی شانیں سنا رہا ہے، ارد گرد سارے کھڑے جس میں رسول کو چوم بھی رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ وادی گونج رہی ہے کلمے کے ذکر سے۔ کتابوں کے حوالے میں دے چکا ہوں، پھر تھوڑے حوالے میں نے دیے ہیں۔ یہ روایت ان کتابوں کے علاوہ بھی، المعجم الکبیر کے علاوہ، الخصائص الکبریٰ کے علاوہ، اور بہت ساری کتابوں، حافظ ابن کثیر انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی یہ روایت ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے کہ چاروں طرف وہ نو مسلم کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور حضور کا جسم مبارک چومتے جا رہے ہیں۔ اس عربی نے جو صحابی بن کے گیا ہے، شان کیا بیان کی، حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت، اور حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا سے گمراہی کو ختم کیا، ہدایت عطا فرمائی، جہالت کو ختم کیا، علم عطا فرمایا، بد اخلاقی کو ختم کیا، اخلاق حسنہ عطا فرمائی۔ میلاد منانے کا مقصد جہاں حضور کی آمد پہ خوشی ہے، حضور کی آمد پہ شکرانہ ہے، وہیں تجدید عہد اس محفل کا مقصد ہے کہ جو چیزیں حضور نے امت کو عطا فرمائی ہیں ہم انہیں معاشرے میں قائم کریں گے۔ حضور نے علم عطا فرمایا، ہم اپنے معاشرے کو جہالت سے پاک کریں گے۔ حضور نے اخلاق حسنہ عطا فرمائے، ہم اپنے معاشرے کو بد اخلاقی سے بچائیں گے۔ میرے آقا کریم نے عدل و انصاف کا نظام عطا فرمایا، ہم اپنے معاشرے کو ظلم سے بچائیں گے۔ جو دین حضور نے عطا فرمایا ہے اس سے وفا کا عہد، یہ میلاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے
میرے دل پہ آریاں چل رہی ہیں لیکن مجبوراً یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا تشریف لائے تو پہلے دور جاہلیت تھا، آپ نے دور جاہلیت ختم کیا۔ آج عالم کفر نے دور جاہلیت کو زندہ کر دیا ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں واقعہ ہوا، شاہ زیب نامی آدمی میاں والی کا 7 دن کی بچی کو اس نے گولیاں ماری تھی، اور تھانے نے بیان کیا دیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی۔ باپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے، یہ جاہلیت میں ہوتا تھا، آج اس دور میں یہ واقعہ ہوا ہے اور اسلامی ملک میں ہوا ہے۔ 2023 فروری پشاور میں واقعہ ہوا ہے، 13-14 سال کا بچہ پب جی گیم کھیل رہا ہے موبائل میں، باپ نے منع کی ہے، بیٹے نے باپ کو گولی مار دی۔ ماں آگے بڑھی ہے، اس نے ماں کو بھی گولی مار دی۔ ہمیں کہا جاتا ہے دنیا بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے، دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ دنیا میں کون سی چیز نہیں ہے؟ پوری دنیا معیشت کا نظام سود پہ چل رہا ہے۔ سود دور جاہلیت کی یادگار، شراب دور جاہلیت کی یادگار، جوا دور جاہلیت کی یادگار، بے حیائی دور جاہلیت کی یادگار، اور ڈاکہ زنی دور جاہلیت کی یادگار۔ پہلے کچھ لوگ مل کے قافلوں کو لوٹتے تھے، اب امیر ملک غریب ملکوں کو لوٹ رہے۔ بے حیائی، شراب، جوا، سود، بد اخلاقی، یہ ساری جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ کیا دنیا اپ ٹو ڈیٹ ہوئی ہے؟ اس میں کون سی چیز نہیں ہے؟ بس ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے سائنسی ترقی۔ بجلی ایجاد ہو گئی، پنکھے بن گئے، ہوائی جہاز بن گئے، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، یہ سائنسی ترقی نئی چیز ہے۔ لیکن یہ کامن چیز ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کریں فائدہ ہے، غلط استعمال کریں نقصان ہے۔ اب ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے؟ سائنسی ترقی دکھا کے جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا، سائنسی ترقی کی آڑ میں جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا۔ محفل میلاد کا مقصد کیا ہے؟ جاہلیت میں اور دین میں فرق کریں۔ جو آدمی جاہلیت میں اور دین میں فرق نہیں کر سکتا وہ کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں دین کے نام پر جاہلیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں یہ المیہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، جہالت کو مٹایا گیا ہے لیکن جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا۔ یہ جہالت اور جاہلیت میں کیا فرق ہے؟ شعور نہ ہو جہالت ہے، تربیت نہ ہو جاہلیت ہے۔ یونیورسٹیاں بڑی ہیں، کالج بن گئے اور تعلیمی ادارے بڑے بن گئے، لیکن کردار کہاں ہے؟ مقصد تعلیم کہاں ہے؟ جس مقصد کے لیے تعلیمی اداروں کی جو حالت ہے اس پاکیزہ محفل میں تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ جو کچھ میڈیا ہمارے سامنے تعلیمی مراکز کی حالت لایا ہے اسے پاکیزہ محفل میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب مقصد تعلیم فوت ہو گیا تو پھر جاہلیت پھیل رہی۔ آج محفل میلاد میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو جاہلیت سے بچائیں گے۔ روڑی کو آگ لگے تو بدبو پھیلتی ہے، اور عود لکڑی کو آگ لگائیں تو۔ حرم شریف میں نا عربی وہ لبان سلگھا کے چر رہے ہوتے ہیں اور دھواں پھیل رہا ہوتا ہے اور خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے۔ عود لکڑی کو آگ لگے تو خوشبو پھیلتی ہے، روڑی کو آگ لگائیں تو بدبو پھیلتی ہے۔ جب کوئی آپ کے خلاف بات کرے تو اس وقت فیصلہ کریں میں نے روڑی بننا ہے یا عود لکڑی بننا ہے۔ برنگ عود ملے گی اسے میری خوشبو، اسے کہو کہ بڑے شوق سے جلائے مجھے۔ کردار اسلامی ہو، اخلاق اسلامی ہو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیرت پیش کی ہے وہ اگر آج ہم اپنا لیں جہالت اور جاہلیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ یورپ کے ایک ملک میں اسی طرح کی محفل میلاد میں میں شامل ہوا، ایک انگریز مبلغ بھی اس میں آیا ہوا تھا، وہ گریکی قوم سے تعلق رکھتا تھا، بنیادی طور پہ یورپی تھا، انگریز تھا، لیکن اس نے اسلام قبول کیا، درس نظامی کیا، عالم تھا۔ بڑی پیاری بات اس نے کی، کہتا ہے پاکستان سے نوجوان آتے ہیں نا یورپ تو دین پہ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا فخر سے دین پہ عمل کرو، سچائی ہے تو تمہارے پاس ہے، فخر سے دین پہ عمل کرو، حق ہے تو تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، وہ
فخر سے دین پہ عمل کرو، اللہ نے تمہیں سچا دین عطا فرمایا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔